السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ بھی ایک تیسری جنس پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجڑا، خسرا، زنخا جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق میں اس تیسری جنس کو نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہیں۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلن فلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام سے رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی خاطر خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے روپ میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر بچے پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے اندھے، گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کے مطابق کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومیٹن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 40 کرومیٹن پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کرومیٹن ایکس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح مردوں میں 46 کے بجائے 47 کرومیٹن پیدا ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کرومیٹن پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47ویں کرومیٹن کو باپ کی طرف سے ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کی کرومیٹن ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجنڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومیٹن ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی نے ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کرومیٹن مل جائیں تو پھر ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفر طرطوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اس لیے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعا ہے اللہ کے نام کی مدد سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں، بے شک اللہ آسمان اور زمین کی حکومت کرنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی اجازت ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ وہ انسان ہی ہیں۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے بعد کامل عقل و شعور ہے تو اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنثی مشکل یعنی جس شخص میں مرد و عورت کی علامت بالکل مساوی برابر ہوں،
سے لڑکا یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں، البتہ کھنسی غیر مشکل یعنی وہ کھنسی کے جس میں مردانہ قوی اور علامات غالب ہوں تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا لڑکی سے نکاح، اور اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے شرعاً بھی نکاح جائز ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا بھائی خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رہنے کی کوشش کی تو اس نے مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت کی طرح؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں، اگر بائے جانے والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی نے فیصلہ صادر فرمایا، اسے مرد شمار کیا گیا اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ اس طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر وہ عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے، اس میں انہیں عزت و احترام حاصل نہیں جو کہ مرد و زن کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کے بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے، ان پر جو کام کاج دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ختم کی جائیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن کوئی عمل نہیں کرتا۔ بہرحال ہماری آج کی اس ویڈیو میں ایک کاوش تھی کہ ان لوگوں کو وہ حقوق دلوائے جائیں جو باقی تمام شہریوں کو حاصل ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خواجہ سرا کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کو بھی عزت اور احترام دیا کریں، جیسا کہ معاشرے کے دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو کلین فلٹر سنڈروم جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔